ورتل القرآن ترتيلا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. تو بچوں فا کے اوپر زبر لگی ہے جس کو ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھا ہے. پھر الف کے نیچے زیر ہے یعنی حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھا ہے اور اسے جلدی سے پڑھیں گے. ذال الف زبر ذا یہ حروف مدہ ہے، اسے ایک الف یا دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کو ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھا ہے. جاء یہ مد متصل ہے، اسے 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کو ہم نے تختی نمبر 19 میں یعنی مد کے بیان میں پڑھا ہے. تا کے نیچے زیر ہے، یہ حرکت ہے. تا کو صاد سے ملا رہے ہیں، یہ حروف شمسی کا قاعدہ ہے جس کو ہم نے تختی نمبر 15 میں پڑھا ہے. پھر صاد کو خا سے ملا رہے ہیں، یہ مد لازم کلمی مثقل کا قاعدہ ہے اور جس کو ہم نے تختی نمبر 19 میں ہی مد کے بیان میں پڑھا ہے. پھر تا مربوطہ جو ہے وہ رک جا رہے ہیں تو ساکن ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں تائے تانیث پر رکتے ہیں تو ہا ساکنہ بن جاتی ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. واو کے اوپر زبر ہے اور یہ تختی نمبر 3 میں ہم نے پڑھا ہے حرکت کا قاعدہ. لام الف زبر لا یہ حروف مدہ ہے، اسے ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھا ہے. تا پہ حرکت لگی ہے، اسے ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھا ہے. ہا کو داد سے ملا رہے ہیں اور یہاں جو مد بن رہا ہے وہ ہے مد لازم کلمی مثقل. پھر ضاد کو واو سے ملا رہے ہیں، یہ ہے حروف مدہ واو کی شکل میں جس کو ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھا ہے اور اسے 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون پر زبر ہے یعنی حرکت لگی ہے، اسے ہم جلدی سے پڑھیں گے اور اس کو ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھا ہے. عین پر حرکت ہے اور اسے جلدی سے پڑھیں گے اور اس کو بھی ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھا ہے. لام کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، تا کے اوپر زبر ہے جسے ہم جلدی سے پڑھیں گے اور اسے ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھا ہے. عین الف زبر آ یہ حروف مدہ ہے الف کی شکل میں اور اسے ایک الف یا 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اسے ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھا ہے. میم کے نیچے زیر ہے، یہ حرکت لگی ہے اور میم کو لام سے جب ملا رہے ہیں تو یہاں پہ حروف قمری کا قاعدہ بن رہا ہے جس کو ہم نے تختی نمبر 15 میں پڑھا ہے. میم کو سین سے ملا رہے ہیں تو یہ جزم سکون کا قاعدہ ہے جس کو ہم نے تختی نمبر 11 میں پڑھا ہے اور اس کی مشق ہم نے تختی نمبر 12 میں کی ہے. کاف یا زیر کی یہ حروف مدہ ہے یا کی شکل میں اور یہ تختی نمبر 4 میں ہم نے پڑھا ہے. نون کے نیچے زیر ہے، اس پر یہ حرکت لگی ہے، جب رک جائیں گے تو نون ساکن ہوگا، اس وقت یہ حروف مدہ جو ہے یہ مد عارض للسکون بن جائے گا اور اسے 2 حرکت یا 4 حرکت یہ 6 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. واو پر زبر لگی ہے، اسے ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھا ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھا ہے یعنی حرکات تختی نمبر 3 میں جو ہم نے پڑھا ہے. ذال
اور الف ملا کر کے حروف مدہ ہے، اس کو ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھا ہے۔ را کے اوپر حرکت ہے، اس کو ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھا ہے۔ حمزہ اور واو مل کر کے یہ حروف لین بن رہا ہے، اور حروف لین کا جو ہے قاعدہ ہم نے تختی نمبر 5 میں پڑھا ہے، یعنی حروف لین کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے، بالکل کھینچا نہیں جاتا۔ ہا میم پیش ہم، یہ اظہار شفوی ہے، اور بچوں ابھی تک ہم نے اظہار شفوی کا قاعدہ نہیں پڑھا ہے، وہ تختی نمبر 22 میں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں وہ بھی پڑھا جائے گا۔ قاف پر زبر لگی ہے اور اس کے بعد الف ہے، یہ حروف مدہ ہے الف کی شکل میں، تختی نمبر 4 میں ہم نے پڑھا ہے۔ لام واو پیش لو، یہ حروف مدہ ہے، لیکن اس کے بعد حمزہ ہے دوسرے کلمے میں، تو یہ مد منفصل ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آئے تو مد منفصل بن جاتا ہے، اور جس کو ہم نے تختی نمبر 19 میں مد کے بیان میں پڑھا ہے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے جو نون سے مل رہی ہے، نون میں تشدید لگی ہوئی ہے، اور یہ حرف گنہ ہے جس کو ہم نے تختی نمبر 13 میں پڑھا ہے۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور یہ یہاں پہ کھڑا زبر الف مقصورہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے بعد حمزہ آئی ہوئی ہے، واو نہیں پڑھی جا رہی ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ پڑھی جا رہی ہے۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو یہ مد متصل ہوتا ہے، تو یہاں پہ مد متصل ہے، اس کو ہم نے تختی نمبر 19 میں پڑھا ہے۔ لام الف زبر لا، یہ حروف مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور یہ بھی مد متصل ہے، اسے بھی ہم نے تختی نمبر 19 میں ہی پڑھا ہے مد کے بیان میں۔ لام کے اوپر حرکت لگی ہے، اسے جلدی سے پڑھیں گے، اور یہ تختی نمبر 3 میں ہم نے پڑھا ہے۔ ضاد کے بعد الف ہے، یہ حروف مدہ ہے، جب اسے ہم لام سے ملا رہے ہیں اس وقت یہ مد لازم کلمی مثقل بن جا رہی ہے، اور اسے ہم تختی نمبر 19 میں ہی پڑھے ہیں۔ لام واو جو آپس میں ملا رہے ہیں تو یہ ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کو تو ہم نے تختی نمبر 4 میں پڑھا ہے، لیکن نون پر حرکت ہے، جب رک جا رہے ہیں تو نون ساکن بن رہی ہے، جب نون ساکن بنی اس وقت یہ حروف مدہ جو ہے مد عارض للسکون بن گیا۔ مد عارض للسکون کو ہم نے مد کے بیان میں ہی پڑھا ہے۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ الحمدللہ، اسی کے ساتھ یہ تختی نمبر 20 اپنی مکمل ہوئی۔ فی امان اللہ۔